کہ وہ ڈیسائیڈ کر لے وہ کیا ہے. ہر مرد کو عورت کو سب کو اختیار. یہ جینڈر جو ہے کوئی سوسائٹی آپ کے اوپر تھوپ نہیں سکتی کہ آپ مرد ہیں. آپ اگر مرد ہیں بایولوجیکلی حقیقی اعتبار سے تو, لیکن آپ کو اندر سے لگ رہا ہے کہ آپ مرد نہیں ہیں, تو آپ کوئی بھی جینڈر اختیار کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس تھرڈ ویو میں کیا ہوا, پھر یہ اختیار دے دیا گیا عورتوں کو بھی خصوصاً کہ آپ جو ہے آپ جس چیز کو فیمنزم سمجھے وہی فیمنزم, یعنی اس کی ایکسپلینیشن انٹرپریٹیشن آپ کو خود کرنا ہے, یا آپ بتائیں, کوئی اور نہیں بتائیں گے کہ فیمنزم کیا ہے. اور اس کو ایک گلوبل موومنٹ بنا دیا گیا, یعنی اب پوری دنیا کے ہر عورتوں کو ایسے ہی کرنا ہے, اور اسے جو ہے ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا گیا کہ بھئی یہ فیمنزم ایک اسٹینڈرڈ ہے, اس سے ساری چیزوں کو جج کیا جائے گا. بڑا تعجب ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی موریلٹی آبجیکٹیو نہیں ہے, انہوں نے ان چیزوں کو اس آبجیکٹیو معیار پر بیٹھا دیا, حالانکہ ان کے درمیان خود اختلاف ہے. فیمنزم میں بھی ایسا نہیں ہے کہ فیمنزم تمام جتنے بھی فیمنسٹ ہو سب کا ایک ہی نظریہ ہو. ظاہر ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہر انسان اپنے اعتبار سے اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے, تو پھر اس میں اختلافات ہوں گے, اور اختلافات ہو رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں. اب فورتھ ویو کی ابتدا ہوئی 2012 کے بعد, ابھی تک ہم لوگ فورتھ ویو میں چل رہے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا, تھرڈ ویو میں تو یہ بتا دیا گیا کہ بھئی جینڈر ڈفرینسز ہے ہی نہیں صرف. تو اب فورتھ ویو میں کیا ہو رہا ہے, اب تھرڈ ویو کے نتیجے میں ٹرانسجینڈرزم کو فروغ مل رہا ہے, بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک لڑکا ہے, ایک مرد ہے, بایولوجیکلی بالکل مرد ہے, لیکن اندر سے لڑکی سا فیل ہو رہا ہے. تو بھئی تم بہتر جانتے ہو کہ تمہیں کیا ہونا چاہیے, سوسائٹی کیوں بتائے تم کو, تمہیں عورت بننا ہے بس ٹھیک ہے, ابھی کل سے آدھار کارڈ میں لکھوا دیتے ہیں فیمیل ہو. یہ سسٹم اب آ رہا ہے. اور ایک عورت ہے, اس کو اندر سے لڑکا فیل ہو رہا ہے, وہ عورت بن جائے, وہ مرد بن جائے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اس میں کیا پریشانی ہے, بن جائے نا, کوئی حرج کی بات نہیں, اس کا چوائس ہے بھائی. یہ مرد اور عورت ہونا یہ تو سوشل کنسٹرکٹ ہے. اب بتائیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ نکل رہا ہے, ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی اس پہ لڑائی چل رہی ہے کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں, اب جو مرد عورت بن گئے اندر سے لڑکیوں کی فیلنگ کی وجہ سے, وہ کیا ویمن اسپورٹس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ عورت ہو گئے تو اب عورتوں کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے. ابھی چند دن پہلے شاید میرے خیال سے کوئی نیوز بھی آئی تھی جس میں وہ ٹرانسجینڈر جو بندہ تھا, مرد ہے بایولوجیکلی, طاقت مسلز ویسے ہی مردوں کی طرح, لیکن اس نے اپنے آپ کو فیمیل ڈکلیئر کیا, اسے فیل ہو رہا ہے, اس کو چینج کرنا ہے جینڈر. تو اب وہ چلا گیا لڑنے کے لیے اسپورٹس میں عورتوں کے ساتھ, وہاں ریسلنگ ہو رہی تو اس نے کھوپڑی پھاڑ دی اس عورت کی بیچارے کی. ظاہر ہے جسمانی اعتبار سے فرق تو ویسے ہی رہے گا نا. تو اب اس پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ ٹرانسجینڈر کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. کیوں, کیونکہ ان کے درمیانی جو ہے مختلف نظریات ہیں, مختلف آئیڈیالوجیز ہیں, اور فیمنزم کے نظریے کے اندر ہی کئی سارے اختلافات ہیں. اور پھر ظاہر ہے یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ غیر فطری ہے, اور غیر فطری طریقوں کو جب آپ اختیار کریں گے تو یہی ہوگا, یہی ہونا ہے لازمی طور پہ, کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. ویسٹ کو تو میں ایک چھوٹے بچے کی طرح سمجھتا ہوں, ان کے جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ اس چھوٹے بچے کی طرح جو ضد کرے, نہیں پاپا آئس کریم کھانا ہے, پاپا آئس کریم کھانا ہے, ابو سمجھا رہے ہیں, والدہ سمجھا رہی ہیں, بیٹا سردی کا موسم ہے, رات کا وقت ہے, طبیعت خراب ہو جائے گی, نہیں مجھے کھانا ہے, آپ لوگ اچھے نہیں ہیں, آپ لوگ نہیں دیتے ہیں, آپ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں. اب جب اس نے آئس کریم کھا لی تو طبیعت خراب ہو گئی, اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی نہیں کھانا چاہیے. تو یہی ہو رہا ہے. اب جس جگہ پہ ویسٹ کھڑا ہو چکا ہے وہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھے نا تو آسانی کے ساتھ وہ ریورس نہیں ہو سکتا, اب وہ پیچھے نہیں آ سکتا. اس طریقے سے معاملہ ہو گیا. اچھا, فورتھ ویو میں وومن امپاورمنٹ کی اب بات ہو رہی ہے کہ بھائی اب تک جو ہے مردوں نے جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی, انہیں حقیر سمجھا, انہیں دبا کے رکھا ہے. اب ویمن آئے گی, لیڈ کرے گی, اب ایکویلٹی ختم. اب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور اسے جو ہے اسٹیٹ آئیڈیالوجی کی طرح جو ہے تسلیم کیا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے, اب آپ بتائیں, یہ جو ٹرانسجینڈرزم کو عام کیا جا رہا ہے اس کے کتنے خراب نتائج نکل رہے ہیں. بھائی یہ تو طے کیسے ہوگا کہ کون مرد ہے کون عورت ہے, اور پھر مرد اور عورت تو دور کی بات, اگر مرد اور عورت ہونا یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے, تو ایک انسان کا انسان ہونا اور ایک کتے کا کتا ہونا یہ بھی تو سوشل کانسٹرکٹ ہے. کتے نے تو کہا نہیں کہ میں کتا ہوں, ہم نے نام دیا ہے نا, آپ کی سوسائٹی نے نام دیا ہے. اب کل کسی مرد کو اندر سے کتا فیل ہونے لگے اور وہ کہے کہ میں آج سے انسان نہیں ہوں, میں کتا ہوں, تو اسے کیا کنورٹ کر دیں گے؟ ایسا ہو رہا ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے ہی پڑھی جس میں یہ بات تھی کہ بھئی ایک مرد ہے, اس نے یعنی بڑی مقدار پیسوں کی خرچ کی چیز پہ کہ اسے کتا بننا تھا, اور اسے ایکسپٹ کیا جا رہا ہے. معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کی خرابیاں کیا ہوگی؟ خرابیاں یہ ہے کہ بھئی اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ جو ہے اگر ایک مرڈرر ہے, اس نے مرڈر کر دیا اور اپنے آپ کو اس نے بلی ڈکلیئر کر دیا, یا ایک بندہ ہے جو یہ بھی رائٹ ہے دیا جا رہا ہے, اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ بھئی ایک 50 سال کا بڈھا ہے,
اس کو لگ رہا ہے کہ وہ 10 سال کا ہے تو ہم اسے 10 سال کا ہی کنسیڈر کریں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ 10 سال کا ہے تو 10 سال کا بچہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو اب آپ بتائیں, اب جو سارے قاتل جو ہے وہ تو یہی کرنے لگ جائیں گے. سارے قاتل مار مار کر کہیں گے بھائی میں تو 10 سال کا بچہ ہوں. اب کیا اب وہ سزا نافذ کی جائے گی جو بڑوں پر نافذ کی جاتی ہے یا بچوں پر؟ یعنی ایسا کیوس برپا ہو چکا ہے, ایسا سسٹم درہم برہم ہو چکا ہے کہ ان سے بڑا جنگل کوئی نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وی آر گارڈنر. گارڈننگ تو ان کی ہونے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ جو ہے فیمنزم جو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا یہ بھی میں بتاؤں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی میں مسلم فیمنسٹ ہوں, آئی ایم اے فیمنسٹ مسلم. تو وہ بندہ وہ ہے جس نے نہ فیمنزم کو جانا ہے نہ اسلام کو جانا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, فیمنزم کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں اس بات کو سن کر کے بھائی اچھا یہ لوگ ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ویمن رائٹس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. اسلام نے جتنے ویمن رائٹس دیے اسے کسی مذہب نے نہیں دیے, چاہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو یا وراثت کا حق ہو. اور اسلام نے جو ہے ووٹ دینے سے عورتوں کو پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہے. اس کے علاوہ یہ سارے حقوق دیے کہ بھئی اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو, مرد اس کی حفاظت کرے, اگر اسے ہیرس کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی, اگر اس کا ریپ کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی. یہ ساری چیزیں جو ہے حقوق انہیں دیے گئے. اور اس کے بعد مردوں کی ذمہ داری ہے کہ فائنینشلی عورتوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے, تمہیں کما کر لا کر دینا ہوگا. اگر یہ رائٹس تم پورے نہیں کر رہے ہو, عورت کو پورا اختیار ہے کہ اسلامی قاضی کے پاس جائے اور اپنا خلا لے کر معاملہ رفع دفع کروا دیں. پورے حقوق دیے جا رہے ہیں, ساری چیزیں دی جا رہی ہیں, ایک اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے. لیکن جو ہے اس کے باوجود بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کے لیے ہمیں فیمنسٹ بننا پڑے گا. ایسا نہیں, یہ ایسا ہی ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ بھائی ہندو اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ہے, لہٰذا مجھے بھی کرنا ہے چیز ہے, لہٰذا میں مسلم ہندو ہوں. کرسچنز کے اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے, مجھے بھی غریبوں کی مدد کرنا ہے, لہٰذا میں مسلم کرسچن ہوں. کہا جائے گا میرے بھائی دماغ صحیح ہے آپ کا, جو غریبوں کی مدد کرنے کا تعلق ہے تو قرآن میں بھی لکھا ہے. تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو نہ ہندو بننے کی ضرورت ہے نہ کرسچن بننے کی ضرورت ہے. آپ مسلم ہو کر بھی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور مسلم ہو کر ہی آپ کو کرنا ہے. یہی معاملہ ہے کہ بھئی جب ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں فیمنسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس آلریڈی رائٹس موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوتے, ہوتا ہے, اور عورتوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, مردوں کے خلاف بھی ہوتا ہے. ابھی ہم صرف عورتوں کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. جو عورتوں کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, جو غلط ہو رہا ہے, اسلام نے تو اس پر پابندی لگائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لنسائہم, تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی داڑھی جتنی زیادہ لمبی ہو, جو 10 رکعت پڑھتا ہو تہجد یا 50 رکعت پڑھتا ہو. خیرکم لنسائہم, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے, وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ صحابیات نے کیا فرمایا, ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا, او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خدمت کرنے والے پر ہاتھ اٹھایا نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی کی تعلیمات تو پہلے سے موجود ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف تو ہم بولتے ہیں, لیکن ایز اے مسلم بولتے ہیں. ہمیں فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے. اور فیمنزم کے جو یہ 2-4 لیبلز کو دیکھ کر متاثر ہو کر ہم کہہ دیں فیمنسٹ ہیں, وہ فیمنسٹ کے جڑوں سے واقف نہیں, اس کے اصولوں سے واقف, اس پروپیگنڈا سے واقف نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ اس فیمنزم کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر. یعنی جو میں نے بتایا کولونیلزم کو عام کرنے کے لیے, آسان بنانے کے لیے, یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ عورت کہہ رہی ہے جس کو استعمال کیا ہے یو ایس اے نے. اب اس ویڈیو کو ذرا دیکھیں. I got approached by a group of people whose main aim was to destroy Islam. They wanted me to go to the university that they had chosen, where I would study Quran and Hadith and basically learn how to play with the Quran and the Hadith. They wanted to put me in the American Embassy in Egypt. When I graduated, I was supposed to study international relations, international law, and then, work with the embassies. And they had people set up everywhere, all over the world. They wanted me to work with women's rights and basically take women away from, try to destroy the Muslim families through the women. And this... اب تک انہوں نے کیا کہا ہے,
اب تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی مجھے اپروچ کیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں تاکہ اس کے ساتھ بس مذاق کریں، کھیلیں، اس اعتبار سے کہ جو ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن پیش کریں لوگوں کے سامنے اور بتائے فیمنسٹ بن کے کہ بھائی قرآن میں تو ایسا ہے اور ایسا ہے، تاکہ فیمنزم کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یعنی امریکن ایمبیسی میں جو ہے انہیں رکھا گیا مصر میں کام کرنے کے لیے، اور کہہ رہی ہیں یہ کہ اس طرح کے بہت سے لوگ پوری دنیا میں ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو حکومت کی نگرانی میں انہیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھایا جائے غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ اور انہیں عام کروایا جائے، اور یہ لوگ جا کر مختلف علاقوں میں ویمن رائٹس کی بات کریں، ہیومن رائٹس کی بات کریں، تاکہ جو مسلم فیملی سسٹم ہے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، مسلم فیملی سسٹم ہے، اس کو خراب کیا جا سکے. آگے دیکھیں. Appealed to me. In order to learn about Islam to destroy it, I had to learn what the real Islam was. I sat with a group of scholars who were primarily Jewish, and they taught me Quran, they taught me Hadith, and they taught me. یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے جب میں نے صحیح معنی میں اسلام کو پڑھا تب تو میں حقیقت کو پہچان گئی کہ بھئی اسلام تو یہ ہے، اور ان کو ٹرین کرنے والے کون ہیں؟ یہودی اسکالرز. کہہ رہے ہیں جوئش اسکالرز میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. How to play with the Quran and the Hadith to try to take women away from Islam using women's rights. ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کر اور ویمن رائٹس کا لیبل لگا کر قرآن اور حدیث کو استعمال کر کے کس طریقے سے ہم مسلم فیملی سسٹم کو خراب کریں اور عورتوں کو اسلام سے دور کریں. کیونکہ یہ جو فیمنزم ہے یہ ایتھزم کی طرف ایک راستہ ہے، اینڈ تو ایتھزم ہی ہے اس راستے کا. اب بہت سے لوگ جو ہے دوسرے سٹیج میں ہی رک جاتے ہیں، فیمنزم کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اگر وہ آگے بڑھتے رہے تو اس راہ کی منزل جو ہے وہ ایتھزم ہی ہے. اسی لیے حقوق المرأہ یعنی ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کے ان کو ٹرین کیا گیا کہ بھائی آپ قرآن کو ایسے انٹرپریٹ کریں، حدیث کو اس طرح انٹرپریٹ کریں. کرنے والا کون ہے؟ کرنے والے حکومت یو ایس اے نے لگایا، اور پڑھانے والے کون ہیں؟ جوئش ہے. Jewish. The thing is, when you study Islam and you actually have in your heart the intention that you want to know the truth comes to you. کہہ رہی ہیں کہ جب آپ اسلام کو خود پڑھتے ہیں اور آپ کا یہ یعنی مقصد ہوتا ہے اور آپ کے اندر یہ انٹینشن اور یہ نیت ہوتی ہے کہ آپ حق کو پہچانیں، تو یاد رکھیے حق آپ تک پہنچ جاتی ہے. ظاہر ہے یہ انہیں بڑھایا گیا تھا اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے قرآن حدیث پڑھایا جا رہا تھا، لیکن ان کے اندر حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت تھی. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ جو اسلامی اصل تعلیمات ہے اس کے خلاف یہ لوگ ہمیں پڑھا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ ہے نہیں جو ویمن رائٹس کے خلاف ہو. وہ ویمن رائٹس جو حقیقی معنی میں ویمن کے رائٹس ہیں اللہ کی طرف. I fell in love with the Quran, and by falling in love with the Quran, I fell in love with Islam. Alhamdulillah, because of this, Allah subhanahu wa ta'ala, after 3 years of intensive studying, led me to al-Islam. And alhamdulillah, today I'm a Muslim as a result. And I am very grateful to Allah for this. I would have to say my story is a story of I planned people that I was with Allah subhanahu wa ta'ala. And because of this, I got approached. تو یہ جو ہے انہوں نے اسلام کو پڑھا اور 3 سال تک اس کا مطالعہ کرتی رہیں اور سمجھ گئیں کہ بھائی یہ جو اسلام ہے یہ برحق ہے، یہ جو ہے جھوٹے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے انہوں نے پہچان لیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیمنزم کی حقیقت کیا ہے. وہ صرف فیملی سسٹم کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کے مردوں سے انڈیپینڈنٹ ہو کر غیروں پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جائے. یہ کرنا مقصد ہے. اسلام نے ہر اعتبار سے کیسے کیسے حقوق دیے. کل اس پر مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی اسٹریم ہوئی ہے، اس کو دوبارہ سنیے گا. کتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ بھائی جو اگر عورت کسی جائز طریقے سے کما بھی رہی ہے تو وہ پیسے بھی صرف اسی کے ہے، مرد نہیں لے سکتا اس سے. اور مرد کے اوپر جو نان و نفقہ ہے وہ الگ ہے، جو مہر ہے وہ الگ ہے. اگر مرد بھی کھڑے ہو جائے کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو مین کے خلاف ہو رہا ہے، ایک مین موومنٹ ہم لوگ شروع کر دیں مینزم کے نام سے یا کچھ اور کے نام سے شروع کر دیں تو کیا ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فیمنزم کے پروموٹ کرنے والے اور ماننے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اسی جگہ پہ ایکویلٹی مانگتے ہیں جس جگہ پر جو ہے کوئی خطرہ نہ ہو. وہ جگہ جہاں پر جان کا خطرہ ہو وہاں پر نہیں آتے. اب مثال کے طور پہ کوئی فیمنسٹ تو یہ نعرہ لگاتی نظر نہیں آئی، نہ کوئی مرد نظر آیا فیمنسٹ نعرہ لگاتے ہوئے کہ مردوں کو پیچھے کرو، عورتیں جنگ میں جائیں گی. ابھی حال میں کیا ہوا جب رشیا اور یوکرین جو وار چل رہی ہے، یوکرین نے یہ حکم دیا کہ بھائی جتنے بھی مرد ہیں 18 سال سے لے کے 60 سال تک یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے. یہ اپنی آرمی کو سپورٹ کریں گے اور ملک کے لیے لڑیں گے. بالکل اللیگل ہے جانا، چھوڑ کر جانا.
لیکن جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں اور جو بچے ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا سکتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جائے۔ اب آپ بتائیے ذرا سا، ابھی یہ ویمن ایکویلٹی اور جینڈر ایکویلٹی کے نعرے لگانے والے کہاں گئے؟ کہاں گئے نعرے لگانے والے؟ سارے فیمنسٹ کو پوری دنیا میں کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ 18 سے 60 سال کے مرد ہی کیوں لڑیں گے، 18 سے 60 سال کی عورتیں بھی لڑیں گی اور وہ پیچھے جائیں۔ یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ امامت میں عورت پیچھے کیوں، مرد آگے؟ کوئی تو آیا نہیں سامنے کہ بھائی جو ہے فوج میں مرد آگے کیوں ہے، انہیں پیچھے کرو، ہم آگے جائیں گے، ہم لڑیں گے۔ ظاہر ہے یہ ایسی ان پریکٹیکل ہے، وہ خود بھی جان رہے ہیں کہ کس غلط نظریے میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں، اور جو ہے وہ خود بھی جان رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کے خراب نتائج کیا نکل رہے ہیں، سب جان رہے ہیں۔ لیکن جب انسانوں کے دلوں پر اور دل و دماغ پر جو ہے مہر لگ جائے تو پھر یہی ہو ان کے برے اعمال کے نتیجے۔ بہرحال میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا، اس طرح کے سے محفوظ رہیے۔ یہ اس فتنے مبتلا وہ ہوتا ہے، وہ بندہ ہو جاتا ہے